اگلا ہمارا موضوع ہے کہ آپ یعنی امیر المومنین علیہ السلام ہر مرنے والے کے پاس جو ہے تشریف لاتے ہیں۔ شیخ امالی میں لکھتے ہیں کہ اسبغ بن نیابہ نے کہا کہ حارث ہمدانی چند شیعوں کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ اپنے عصا کے سہارے بڑی جو ہے مشکل سے چل رہا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں اسے بڑا مقام حاصل تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، حارث اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ حارث نے عرض کیا، مولا اس وقت زمانہ مجھے نگل چکا ہے، اور آپ کے ماننے والوں کے جو ہے جھگڑوں نے بھی میری جو ہے تکفرات میں اضافہ کر دیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، وہ کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ حارث نے کہا، مولا آپ کے ماننے والوں میں کچھ افراط کرتے ہیں اور کچھ تفرید سے کام لیتے ہیں، اور کچھ اعتدال پسند ہیں، یعنی درمیان جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، راستہ، اور کچھ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، جن میں سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ وہ آگے بڑھیں یا پیچھے رہ جائیں یا پیچھے ہٹیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے ہمدانی، یاد رکھ میرے بہتر شیعہ وہ ہیں جو اعتدال پسند ہیں، یعنی درمیانی ہیں، نہ مجھے حد سے زیادہ سمجھتے ہیں نہ ہی حد سے کم سمجھتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں، گالی نے اس کی طرف جو ہے لوٹ کر آنا ہے، اور پیچھے رہ جانے والے نے ان سے آ کر ملنا ہے۔ حارث نے کہا، مولا اگر آپ ہمارے دلوں سے زنگ اتار دیں اور ہمیں ہمارے عقیدہ میں بابصیرت بنا دیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت نے فرمایا، یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا دین لوگوں اور جو ہے افراد کے ذریعے نہیں پہچانا جاتا، اللہ کا دین حق کی علامت سے پہچانا جاتا ہے۔ حق کی پہچان یعنی پہچان کر تجھے اہل حق کی پہچان خود بخود جو ہے ہو جائے گی۔ پھر حارث کیا کہتے ہیں کہ حارث نے کہا، حق ہی بہترین گفتگو ہے، اور حق جو ہے اچھا یہاں پر جو ہے پھر حارث سے کہا کہ حق پر جو ہے بات کرنے والا مجاہد ہوتا ہے، اور میں نے تجھے حق کی ہی خبر میں تمہیں دیتا ہوں کہ اپنے کان کو میری طرف متوجہ رکھ، پھر تیرے ساتھیوں میں سے جسے معرفت و خاصیت حاصل ہو اسے اس کی خبر دے، ٹھیک ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا عبد اور اس کے رسول کا بھائی ہوں، اور میں ان سب سے پہلا جو ہے مصدق ہوں۔ میں نے حضرت کی اس وقت تصدیق کی تھی جب جو ہے آدم علیہ السلام روح اور مجسم کی منزلیں طے کر رہے تھے، یعنی جناب آدم سے پہلے، اور اس امت میں بھی حضرت کا پہلا تصدیق کنندہ میں ہوں، یعنی میں نے ہی رسول خدا کی تصدیق کی تھی۔ ہم ہی اولین ہم ہی آخرین ہیں، اور میں ان کا فرد خاص ہوں، یعنی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حارث، میں تمہیں اللہ کا خاص بندہ اور اس کا منتخب فرد اور اس کا ولی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کا وصی اور ان کا رازدار ہوں۔ مجھے فہم کتاب اور فیصلہ کرنے کی قوت عطا ہوئی ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور میرے پاس صدیوں کا جو ہے صدیوں اور اسباب کا علم ہے، 1000 چابیاں میرے سپرد کی گئی ہیں، اور ہر چابی سے 1000 دروازہ کھلتا ہے، اور ہر دروازہ جو ہے 1,00,000 عہد جو ہے عہد منتہا، ٹھیک ہے، عہد تک منتہا ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر کے ذریعے سے میری جو ہے مدد کی گئی ہے، جب تک سلسلہ روزہ شب جاری رہے گا۔ اس وقت تک شب قدر میں میری اور میری اولاد کے لیے یہ جو ہے آتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ
اللہ زمین اور اہل زمین کا وارث جو ہے ان کا آ جائے۔ حارث میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور انسانی جان کو پیدا کیا۔ میرے دوست اور دشمن مجھے کئی مقامات پر پہچانیں گے، مجھے موت کے وقت، صراط کے وقت اور تقسیم کے وقت پہچانیں گے۔ حارث نے کہا، مولا تقسیم سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، دوزخ کی تقسیم، میں اسے صحیح تقسیم کروں گا۔ میں کہوں گا یہ میرا دوست ہے اور یہ میرا دشمن ہے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام انہوں نے حارث کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، حارث، آج جس طرح سے میں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہے، اسی طرح ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی میرے ہاتھ سے پکڑا تھا، اور میں نے ان سے قریش و منافقین کے حسد کی شکایت کی تھی۔ تو حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں صاحب عرش خدا کے دامن رحمت کو پکڑوں گا، اور تو میرے دامن سے وابستہ ہوگا، اور تیری اولاد تیرے دامن سے وابستہ ہوگی، اور تمہارے شیعہ تمہارے دامن سے وابستہ ہوں گے۔ اب خود ہی سوچ کہ خدا اپنے نبی سے کیا سلوک کرے گا، اور نبی اپنے وصی سے کیا سلوک کرے گا، اور وصی پیغمبر اپنے خاندان اور اپنے شیعوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ حارث، طویل بات کی بجائے مختصر سی بات کو اپنے لیے کافی سمجھو تو اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ جس سے تو نے محبت کی ہو، اور تجھے تیرے اپنے اعمال کا ہی بدلہ ملے گا۔ آپ نے یہ جملے 3 بار دہرائے۔ پھر حضرت کا فرمان سن کر حارث اٹھے اور خوشی کی وجہ سے ان کی ردا زمین پر گھسٹنے لگی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے رب کی قسم، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت مجھ پر کب آتی ہے یا میں موت پر کب پڑتا ہوں۔ اور اسی واقعے کو کہ سید بن محمد نے نظم کی صورت میں لکھا ہے، لیکن وہ ہم آگے اسے چھوڑ کر آگے پڑھتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے حارث سے عجیب بات کہی، ان کے علاوہ ان کے اور بھی عجائبات ہیں۔ اے حارث ہمدان، جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھ کر مرتا ہے، مرنے والا خواہ مومن ہو یا منافق، اس کی آنکھیں مجھے پہچانتی ہوں گی، اور میں اسے اس کی حالت، اس کے نام اور اس کے افعال سے پہچانوں گا، اور تو پل صراط پر میرے سامنے ہوگا، لہٰذا تجھے کسی بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم کو پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی پلاؤں گا جو اس قدر شیریں ہوگا کہ تم اس کو شہد سمجھو گے، اور جب تجھے دوزخ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو میں اس سے کہوں گا، اسے چھوڑ دو اور اس کے قریب نہ جانا، اسے چھوڑ دے اور اس کے قریب نہ جا، اور اس کی رسی وصی پیغمبر کی رسی سے متصل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔